بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا، اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا تھا۔ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان ایک جن تھا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا۔ وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا تھا، گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر پھینکا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی اور اس سے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار رہے گی۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اسی طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اولاد آدم کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کروں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں سے انکار کرنے لگیں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس بات چیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضگی والے کاموں میں لگا دے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کی طرف لگا دے اور انہیں جہنم کی طرف لے جائے اور ان کی رہنمائی کرے، جنت سے انہیں دور کر دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔